أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا چاہیے اور اللہ سے شیطان مردود کی شر سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اپنی پناہ میں لے لیجیے، اے اللہ اپنی پناہ میں لے لیجیے شیطان کی شر سے. شیطان انسان کو بہکاتا ہے، اور قرآن پڑھتے ہو چاہے کچھ بھی نماز پڑھو سب میں بہکاتا ہے. تو اسی لیے اعوذ پڑھنا چاہیے. اور کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ بہت برکت ہے اس میں، اس لیے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے. آج جو قرآن کی سورہ ہم شروع کریں گے وہ ہے سورہ مدثر. سورہ مدثر. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ما هذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ولا يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر کلا. یہ سورہ مدثر کی پہلے رکوع کو ہم نے پڑھا ہے. یہاں اب یہ سورہ کا نزول کب ہوا، کیسے ہوا، تو اس میں اختلاف ہے. کچھ لوگ اسی کو پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے وہی اسی کو مانتے ہیں، یہی سورہ کو. لیکن اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف اس وجہ سے ہے کہ غار حرا میں اس سے پہلے وہ جو سورہ نازل ہوئی غار حرا میں وہ سورہ الگ ہے. اس کے بعد کوئی سورہ نہیں نازل ہوئی کافی وقت تک.
وقفہ گزر گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ شان نزول کے بارے میں ہے. اس میں غار حرا میں نازل ہوئی سورہ علق، جب وہی سب سے پہلے وہاں نازل ہوئی اس لیے پہلی سورہ علق مانا جائے گا. اور اس کے بعد بھی رک گئی وہی رکی رہی. تو یہ رکا ہوا جو وقت ہے اس کو فطرت کہتے، فطرت وحی، اس کو فطرت وحی کہتے ہیں. اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ مدثر. اس کا واقعہ ایسے ہے، جو سب سے پہلے وہی نازل ہوئی تھی وہ غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اور وہ تھی سورہ علق کی 5 آیات یہی نازل ہوئی تھی. اس میں ہے کہ سورہ علق کی 5 آیت یہ ہے: اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیت جو ہے وہ اس میں ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا. وحی کے انقطاع کی جو مدت ہے اسے فطرت وحی کہلاتا ہے. فطرت انقطاع ہو گیا، نہیں ہوا. لیکن یہ جو سورہ مدثر ہے وہ نازل ہوا کہ پھر یہ اس کا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، اس کے نازل ہونے کا واقعہ بخاری اور مسلم شریف میں ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ یہ دوسری وحی ہے فطرت وحی کے بعد، اس لیے اس کو کہتے ہیں پہلی وحی. لیکن ایسا نہیں ہے. پہلی وحی سورہ جو علق ہے وہی ہے غار حرا میں. تو اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی، اس حساب سے فطرت وحی کے بعد یہ پہلی وحی کہی جا سکتی ہے. اس سورہ مدثر کی 7 آیت نازل ہوئی. اس کا واقعہ یہ ہے، اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے. اس کے بعد وہ پریشان رہتے تھے کہ وہی نہیں نازل ہوئی. ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وہی لے کر آیا تھا، آپ نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس سے آپ اس سے مرعوب ہو گئے. ایک طرح کا خوف ستاری ہو گیا. وہ گھر جا کر گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو. انہوں نے ایک کپڑا اڑا دیا. اسی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4926. اور صحیح مسلم شریف میں جو حدیث نمبر ہے وہ ہے 161. اس اعتبار سے یہ دوسری وحی ہے، اور فطرت وحی کے بعد یہ پہلی وحی کہی جا سکتی ہے. ہاں، تو اس صورت میں جو ہے سورہ مدثر کی 7 آیت نازل ہوئی. ایک طرح سے 7 آیت جو ہے وہ سب حکم الہی ہے. کیا ہے؟ یا ایھا المدثر. اللہ نے یہ مدثر کا معنی، مدثر جو ہے وہ دثار سے ہی مشتق ہے. اس کا لغوی معنی ہے چادر یا کمبل میں اپنے آپ کو
لپیٹ لینے والے، یا ایہل مدثر مانے چادر کپڑے میں لپٹے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی اس خطاب سے نہیں پکارا. اللہ نے آپ کے لیے یا ایھا المدثر کا خطاب دیا. اس میں شفقت ہے، محبوبیت ہے اور قربت نمایاں ہے. مدثر میں حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم ہے قم، آپ اٹھیے، کیونکہ وہ لیٹے ہوئے تھے کپڑا اوڑھ کے. قم فانذر مطلب آپ اٹھیے، آپ لوگوں کو ڈرائیے. کس چیز سے ڈرائیے؟ تو لوگ جو ہے اپنی منمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو کہ اس جو من میں آ رہا ہے وہی مرضی مولا پر نہیں چل رہے ہیں یہ. اور آپ آئے ہیں لوگوں کو تبلیغ کیجیے اور سب لوگوں کو اس عذاب سے ڈرائیے جو مشرکوں کے لیے ہے. جو اللہ کے راستے پر چلے گا تو وہ جنت پائے گا، لیکن جو مشرک ہے اور مشرک یا کافر، جو کہیے مشرک الگ ہوتا ہے اور کافر الگ. کافر کے بارے میں بتا چکے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانے، رسول کو نہیں مانے، ان کی کتابوں کو نہیں مانے تو کہا جائے گا کہ کافر ہے. اور مشرک یہ ہے کہ جو اللہ کو بھی مانے اور بتوں کی بھی پوجا کرے، تو مانے یہ ایسا آدمی مشرک ہے. تو وہاں قریش جتنے تھے یا تو مشرک تھے یا کافر تھے، اور وہاں مسلمانوں کی تعداد مکے میں نازل ہوئی ہے یہ، وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. اب یہ جو سورہ مدثر جو اترا ہے اس میں مدثر کا جو خطاب کیا ہے وہ خطاب بہت ہی پیارا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے شفقت، محبوبیت، قربت یہ سب نمایاں ہے. تو پہلا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ اٹھیے، آپ پر تو ایک کار عظیم جو ہے کا بوجھ ڈالنا ہے. سب لوگوں کو اس عذاب سے اٹھیے اور ڈرائیے جو مشرکوں کے لیے ہے. اب کیسے ڈرائیے؟ ایسے ڈرائیے جیسے کوئی باپ جو ہے اپنے بچے کو سانپ، بچھو یا آگ سے ڈراتا ہے. اور انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے، اس لیے انبیاء کو نذیر بھی کہتے ہیں. اس لیے انبیاء کی بھی یہی شان ہوتی ہے، اس لیے ان کا لقب نذیر ہوتا ہے. نذیر کے معنی ہوتے ہیں شفقت و ہمدردی کے بنا پر مضر چیزوں سے ڈرانے والا. جو نقصان دہ چیز ہے اس کے لیے اسے ڈرانے والا. اب یہاں ہے کہ اپنے رب کی یہ ہے ڈرانے والا. یہ پہلا حکم تھا کہ آپ اٹھیے اور تبلیغ کیجیے لوگوں کو، اور لوگوں کو ڈرائیے کہ جو حکم الہی کو نہیں مانے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، قرآن کو نہیں مانے گا، رسول کو نہیں مانے گا، تو وہ سب جہنم میں جانے والا ہے. تو آپ ان کو ڈرائیے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو نقصان دہ چیز جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، آگ ہے، اس سے ڈراتا ہے کہ تم اس کے قریب جاؤ گے تو کاٹ لے گا، بچھو کاٹ لے گا، آگ کو چھو گے تو جل جاؤ گے. اس کے ڈرانا کرتے ہیں اس طرح سے. تو یہ تو پہلا حکم تھا، قم فانذر. دوسرا حکم ہے
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، مانے اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے. یہ توحید ہے، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجیے، اعلان کیجیے اس طرح کا، اپنے رب کی عظمت و بڑائی کبریائی کا بیان کیجیے، اعلان کیجیے، قول سے بھی اور عمل سے بھی. جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے صرف رب ہے. رب کا، آپ کا رب مان پالنے والا. تو جو رب ہے وہی جو بڑا ہوگا، اسی کی کبریائی جو ہے وہ اور کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے صرف وہی ہر بڑائی اور کبریائی کا مستحق ہے. تکبیر کے لفظی معنی اللہ اکبر ہی کہنے کے آتے ہیں. تکبیر کے لفظی معنی، تکبیر کا معنی ہے حدوث اور ہر زوال وہ نقصان کی علامات سے اللہ کو برتر قرار دینا. وجود اور الوہیت، وہ کسی کو اس کا شریک نہ بنانا، اس کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بنانا، کسی ممکن سے کسی طرح کسی طرح ذات اور اوصاف اور افعال میں اس کو مشابہ نہ ماننا، صرف اسی کے اندر اوصاف کمال تسلیم کرنا اور دوسرے کے اوصاف کو ناقص جاننا. عقیدہ تکویر ہر شخص پر سب سے اول لازم ہے. تمام فرائض سے زیادہ اہم کیا ہے؟ یہ توحید ہے. اس کی خلاف ورزی قابل معافی ہے کہ کسی سے یہ واجب ساقط ہو سکتا ہے حکم شرع سے پہلے. محض عقل کی نظر میں بھی یہ عقیدہ واجب تھا. فقہا نے اسی آیت کی وجہ سے نماز میں تکبیر تحریمہ کو فرض کہا ہے. تکبیر نام ہے اعتراف توحید کا، اور اعتراف توحید انسان کا اول ترین فرض ہے. اس لیے اللہ کو ایک ماننا اور اسی کو خالق مالک ساری قدرت اسی کو ماننا، یہ ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا. تو توحید جو ہے انسان کا اول ترین فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تو وہ پورا وضو کر کے قبلہ رو نہ ہو اور اللہ اکبر نہ کہے. تفسیر مظہری میں اس طرح لکھا ہوا ہے. اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں شرک کی تردید بھی ہے اور توحید کا اثبات بھی. حقیقت یہ ہے کہ کبریائی اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی نہیں ہے اور نہ اس کے سوا کوئی معبود ہے. اسی لیے کہا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. یہ دوسرا حکم دیا. پہلا حکم تھا کہ ڈرائیے سب کو عذاب نار سے ڈرائیے چونکہ لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ دوسرا توحید پر چلنے کے لیے. توحید کا ایمان کی پہلی چیز ہے کہ اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کو بڑا اور اسی کی کبریائی ہے، دوسری کی نہیں. وہی معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں. یہ دوسرا حکم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا. اور تیسرا ہے وہ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو. اب یہاں ثیاب کے معنی ثوب کی جمع ہے، اس کے اصلی اور حقیقی معنی کپڑے کے ہیں، اور مجازی طور پر عمل کو بھی ثوب اور لباس کہا جاتا ہے. قلب اور نفس کو بھی اور خلق اور دین کو بھی، انسان کے جسم کو بھی لباس سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے سوا ہر قرآن اور محاورات میں بکثرت ہے.
سب میں ہے. اس حکم کے معنی یہ ہوں گے کہ اپنے کپڑوں اور جسم کو ظاہری ناپاکیوں سے پاک رکھیے، قلب اور نفس کو باطل عقائد و خیالات سے اور اخلاق رذیلہ سے پاک رکھیے. پائجامہ یا تہوت کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے کی ممانعت بھی ہے تاکہ یہ آلودہ نہ ہو جائیں، یعنی نجاست سے دور رکھیے. اور کپڑوں کے پاک رکھنے میں یہ بھی دخل ہے کہ یہ مال حرام سے نہ بنائے جائیں. اب حرام کوئی بھی کپڑا آپ لیجیے، اگر حلال پیسے سے نہیں ہے، حرام مال سے بنایا گیا ہے، تو اس میں نہ کوئی نماز ہوگی نہ کوئی دعا قبول ہوگی. اور ایسی وضاحیت کے نہ بنائیے، اور ایسی مانے کپڑے کو بھی ایسی شکل صورت مت دیجیے جو مناشرن منع ہے. اسی لیے فقہا نے فرمایا ہے کہ غیر حالت نماز میں بھی بغیر کسی ضرورت کے جسم کو ناپاک نہیں رکھنا چاہیے. ہمیشہ کپڑے کو پاک رکھنا چاہیے، خیالات کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اور حرام چیز سے بھی نہیں بنانا چاہیے. یہ سب تفسیر مظہری میں ہے. اور حدیث میں طہارت کو نصف ایمان کا طہور و شطر الایمان، یہ حدیث میں ہے کہ طہارت جو ہے صحیح میں ہے. اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند فرماتے ہیں، یہ قرآن میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام دعوت لے کر اٹھے تھے. وہ صرف عقائد اور اخلاق کی خرابیوں میں مبتلا نہ تھا، بلکہ طہارت و لطافت کے بھی ابتدائی حامی تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا. اس لیے آپ کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا ایک اعلیٰ معیار قائم فرمائیں. ابن عباس، ابراہیم نخعی اور شعبی، عطا، مجاہد، قتادہ، سعید بن جبیر، حسن بصری اور دوسرے اکابرین مفسرین نے اس آیت کا مطلب بیان کیا ہے کہ اپنے اخلاق پاکیزہ رکھو اور ہر قسم کی برائیوں سے بچو. عربی محاورے عربی سے بچو. دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین مکہ جو ہے وہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. دراصل مشرکین کو آپ کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے. یہ سارے حکم تو نازل ہوئے رسول اللہ پر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سب بات تھے ہی. یہ جو امت ہے اس امت کو حکم ہے کہ بھائی آپ پاک رکھیے. کوئی آدمی پاکے نہیں رہے گا تو اس کی عبادت تو خلل ہو جائے گی. اور اس میں تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ طہارت کا اہتمام نہیں کرتے تھے. تو یہ ہو گیا. چوتھا حکم کیا؟ وہ تیسرا تھا. چوتھا حکم کیا ہے؟ وہ سیابات کو فاتحی کے بعد کپڑے کو پاک رکھنے کے بعد وہ رجز فہجر، اور ہر طرح کی گندگی سے آپ دور رہیے. اب یہاں رجز ہے. رجز کا معنی جو ہے کئی ہے، گندگی بھی ہے. رجز کا معنی میں دیا ہے بتوں کو بھی، رجز کے معنی بتوں کو بھی قرار دیا ہے. اور حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں اس میں سے مراد ہر گناہ اور معصیت منقول ہے. معنی آیت کی یہ ہے کہ بتوں کو یا گناہ و معصیت کو آپ چھوڑیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی سب کو چھوڑے ہوئے تھے. آپ کو اس کا حکم کرنے کے معنی یہ ہے کہ آئندہ بھی ان چیزوں سے دور رہیں. در حقیقت یہ حکم امت کے لیے تعلیم ہے جو غایت تاکید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے. جب تاکہ وہ سمجھے کہ جب پیغمبر معصوم کو بھی اس کا حکم ہے تو ہمیں اس کا ایسا ایسا اہتمام کرنا چاہیے. رجز کے معنی
القاموس المحیط میں اس طرح بیان کیا ہے: گندگی، بتوں کی پرستی، عذاب، شرک ہے۔ ہجر کے معنی دور رہنے کے بھی آتے ہیں، اور لسان عرب میں ہے کہ آیت کا معنی ہوا کہ بتوں کی گندگی اور شرک سے دور رہنا مراد ہے۔ یہ تو یہ حکم ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اس کے بعد ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ لینے کی غرض سے احسان نہ رکھا کیجیے۔ اب احسان ہے، اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب احسان کیسے کرنا چاہیے۔ تب احسان ہے، بہت سے لوگ اس غرض سے احسان کرتے ہیں کہ ہم کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا یا زیادہ مال ملے گا، تو یہ کہا کہ یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے احسان نہ کیجیے زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر احسان کرو بے غرض کرو، کوئی غرض نہیں ہو، اور اللہ کے لیے کرو احسان اس پر، وہ آپ کو اس کے بدلے اس سے زیادہ کوئی چیز دے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قتادہ رضی اللہ نے کہا کسی کو مال، قتادہ رحمۃ اللہ، دنیاوی بدلہ کے لالچ میں نہ دو، بلکہ محض اللہ کے واسطے دو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے اعمال کو کثیر سمجھ کر اللہ پر اپنے اعمال کا احسان نہ رکھو۔ یہ بھی حسن بصری نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اپنی نظر میں زیادہ نہ سمجھو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کے مقابلے میں وہ کم ہی ہیں۔ اب چھٹا حکم ہے، یہ تو پانچواں حکم تھا، چھٹا حکم ہے کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ لینے کا انتظام نہ کرو۔ چھٹا حکم یہ آ گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ رب ہے پالنے والا، اب اس کی بڑائی کو بیان گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب کی بڑائی قول سے بھی اور عمل سے بھی، کبریائی، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ ولا تمنن کے بعد ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، نہ یہ بڑائی نہیں ہے، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آدمی جب تبلیغ کرے گا تو پھر راستے میں طرح طرح کی جوخم ہوں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، اور آدمی جو ہے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرے، تو اب اس میں ہوگا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے کہ وہ ہے، برداشت کرنا ہے، وہ ہے۔ اور اپنے رب کے لیے صبر کیا کریں۔ پھر جب دوبارہ یہی ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور رب کی بڑائی کا بیان کرنے کا یہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے یہ ہے کہ بیان کرو۔ اور دوسری چیز ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، یہ قیامت کا ذکر ہے کہ جب سور پھونکا جائے تو اس میں کہا گیا ہے کہ وہ دن یعنی روز قیامت جب سور پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن کیسا ہوگا؟ وہ ایسا دن ہوگا جو بڑا مشکل ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اور اسے چھوڑ دو
جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. وَجَعَلْتَ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، میں نے اسے دیا مال کثیر، اور وہ بنین شہودا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے. بنین مانے بیٹا، اور شہود مانے حاضر، ہمیشہ باپ کے سامنے رہے بیٹا، ویسا بیٹا دیا. وَحَمَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ہر طرح کا سامان بھی مہیا کر دیا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اور پھر بھی وہ لالچ کرتا ہے کہ ہم اور دیں اس کو. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیت کا مخالف ہے. اب اس سے بڑی چڑھائی چڑھواؤں گا. سأرہقہ صعودا، اور اس مشقت سے تکلیف دوں گا اس کو. بے شک اس نے سوچا. انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا، اس نے اندازہ کیا. فقتل کیف قدر، تو وہ مارا جائے گا. اس نے اندازہ کیا پھر وہ مارا جائے گا. ثم قتل کیف قدر، پھر وہ مارا جائے گا. اس نے کیسے اندازہ کیا. ثم نظر، پھر اس نے غور کیا یا پھر دوبارہ دیکھا اس کو. ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا. بصر، منہ بگاڑ لیا، بصر. ثم، پھر ادبر واستکبر، پھر اس نے پیٹ پھیری اور اس نے تکبر کیا. وقال ان ھذا الا سحر یوسر، تو اس نے کہا یہ تو صرف ایک جادو ہے جو اگلوں سے نقل کیا جاتا ہے. سحر یوسر، یہ تو صرف ایک آدمی کا کلام ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف ایک آدمی کا کلام ہے. سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے ڈال دوں گا جہنم میں. سقر جہنم کے وادی ہے. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا سمجھے جہنم کیا ہے. لا تبقی ولا تذر، وہ باقی نہیں رکھے گی اور نہ چھوڑے گی. ولا تذر لواحۃ للبشر، اور جھلس دینے والی ہے. کیا کرتی ہے، چمڑی امڑی سب ادھیر دے دی، پھر ختم ہو جائے گا، پھر ہو جائے گا زندہ، پھر سب چیز واپس آ جائیں گے. علیہا 19، اس پر میں نے جہنم پر 19 داروغہ مقرر ہیں. 19. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے بنائے ہیں. ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کی آزمائش کے لیے رکھی ہے. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، مطلب وما جعلنا عدتهم، ان کی ہماری جو تعداد ہے کس لیے رکھی ہے. الا فتنة، مانے آزمائش کے لیے ہم نے لکھا کیا ہے. جو کافر ہوئے، للذین کافروا لیستیقن، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں. الذین اوتوا الکتاب، جو لوگ ایمان لائے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، ان کا ایمان زیادہ ہو اور وہ لوگ شک نہ کریں. ایمان ولا یرتاب الذین، وہ لوگ شک نہ کریں جنہیں کتاب دی گئی. اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی. والمومنون، اور مومن. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، کہا ہے کہ مومن اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور کافر کہیں گے کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے، اس بات سے. كَذَٰلِكَ، اسی طرح یضل اللہ من یشاء، اللہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. اور یہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے
وہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے وما یعلم جنود ربک الا هو کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا رب الا هو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پاس کتنا لشکر ہے وما ہی الا ذکری للبشر اور یہ نہیں مگر آدمی کی نصیحت کے لیے یہ جو بھی بات کہی گئی یا ذکر آیا جہنم کا یا سزا کا یہ سب ہے نصیحت کے لیے بتایا گیا کلا بشر اب اس میں یہاں سے ہے کہ یہ کس کے بارے میں یہ سب بات شروع ہو رہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا یہ اس میں یہ ولید بن مغیرہ تھا اسی کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بہت امیر آدمی تھا اور اس نے اس میں جو واقعہ ہے وہ واقعہ اس آدمی کے بارے میں ہے کہ جو مشرکین قریش تھے وہ تو ان کو نہیں مانتے تھے اس میں یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا کیا دیا تھا اللہ کہتا ہے کہ اس کے پاس تو پہلے مال کچھ نہیں ہوتا تھا اور نہ اولاد تھی ہم نے ولید بن مغیرہ اسی کا ہے یہ مکہ کے مشرک و کفر ہیں بڑا سردار تھا یہ ابو جہل وغیرہ سب لوگ تھے تو انہی کے بارے میں یہ ساری آیتیں اتری ہیں اس میں ہوا کہ بھائی جب ہم نے اس کو اکیلے پیدا کیا تنہا ایسا نہیں کہ جڑواں پیدا ہوا یا کچھ نہیں تنہا اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ ولید بن مغیرہ کا قصہ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ کہا کہ اس کو کثرت مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے دیے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کیا یہ سب یہاں اسی کے لیے لکھا ہوا ہے کہ صاحب ہم نے یہ ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا ہم نے اس کو اکیلے پیدا کیا اور پھر میں نے اسے دیا کیا دیا مال کثیر مال ممدودہ
اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے 12، کچھ لوگ کہتے ہیں 10 بیٹے، کچھ لوگ کہتے ہیں 12 بیٹے تھے، اور سب اسی کے پاس ہی رہتے تھے. اور کیوں تھے وہ؟ مہت لہو تمہیلا، ہر طرح کا سامان بھی اس کو دیا گیا، اور بہت بڑا امیر آدمی تھا وہ. اور پھر وہ لالچ کرتا ہے، ثم یطمع ان ازید، کہ اور دوں. کلا، ہرگز نہیں، بے شک ہماری آیت، کیوں نہیں؟ کان لآیاتنا عنیدا، یہ جو قرآن سنایا جا رہا تھا اس کو بھی نہیں مانتا تھا، رسول اللہ کی بات کو بھی نہیں مانتا تھا. اور اللہ نے کہا کہ سعودہ کہتے ہیں کہ پہاڑ ہے جہنم میں، ایک پہاڑ ہے، آگ کا پہاڑ ہے، اسی میں کہا کہ ہم اس کو چڑھائیں گے، مشقت تکلیف دیں گے. انہ فکر وقدر، اب اس نے سوچا، اندازہ کیا. فقتل کیف قدر، لیکن وہ مارا جائے گا، وہ جہنم جائے گا. ثم قتل کیف، اب اس پر سوچنے لگا وہ. پھر اس نے غور کیا، پھر اس نے تیوڑی چڑھائی اور بگڑ. اس میں واقعہ یہ ہے کہ وہ رسول دیا ہوا ہے اس میں. تو یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی وہ منکر ہوا، قرآن کا منکر ہوا. ان کی آیت کا قرآن ہی کی آیت کا ہے متعلق. اور اس نے نہ آخرت کی فکر کی. اب سزا تو دنیا میں جو ملنا ہے سو ملے گا ہی. اس کو مرنے کے بعد دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا. حدیث ترمذی میں بھی یہ ہے کہ وہ جہنم میں سے کہا جائے گا. جہنم میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے سعودہ. تو اس میں پہاڑ میں آگ کا پہاڑ ہے، اس پر نیچے سے اوپر 70,000 تک چلے گا، بہت ہے. 70 برس تک اس کے چوٹی پر پہنچے گا، پھر وہاں سے گر پڑے گا، پھر اس طرح ہمیشہ چڑھے گا. یہ حال اس کا کیا جائے گا. جس نے اس شخص نے اس بارے میں سوچا کہ قرآن کی شان میں کیا بات صدق کروں، پھر سوچ کر ایک بات ہے جس کا بیان آگے آتا ہے. اس میں ہے کہ خدا کی مار ہو، کیسی تجویز کر رہا ہے یہ قرآن کو کہتا ہے کہ یہ آدمی کا کلام ہے، یہ کسی دوسرے سے سیکھ کر کے پھر آ کے نقل کر کے سنایا ہے. اس پر خدا کی مار ہو، وہی ہے دیا ہوا. کسی بیچور جو حاضرین کے چہروں کو دیکھا کہ وہ رسول کی ان سے کو، پھر منہ بنایا، دیکھنے والے سمجھے کہ اس کو قرآن سے بہت قراءت، وہ مانتا ہی نہیں تھا. پھر اس نے منہ بنایا، پھر تکبر کیا جیسا عادت اس کی تھی. اس کے بعد میں اسی لیے وہ کہتا تھا یہ تو جادو ہے اور کچھ نہیں ہے، اور یہ تو آدمی کا کلام ہے. اور اس کو نہیں کہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام مانتا تھا. اور جس کو جادوگر کہتے تھے، رسول اللہ کو جادوگر کہتا تھا. وہ سحر پھیلا دیا، جادو پھیلا، سحر کا اثر، نعوذ باللہ منہ. اور سعور قسم سے نے اجماع فرمایا، جرم کر دیتا، سزا دیا گیا ہے. اس کو جلدی دوزخ میں داخل کیا جائے گا، وہ جلے گا اس آدمی کو. اور اس کے بعد فرمایا گیا، اور وہ جلا کر بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی، یہ ہے جہنم. اور اس میں کہا کہ 19 داروغہ جو ہے وہ جہنم ہے کا 19 داروغہ ہے، وہ سب فرشتے ہیں. اب یہ کافر لوگ کو جب ابو جہل آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو 19 داروغہ رکھا ہوا ہے جہنم کے اس پر، تو جو نگراں ہے، کیا تم لوگ اتنا آدمی ہو، کیا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا ہاں کر نہیں سکتے ہیں. ایک اس میں اس نے کہا کہ ہم تو کر سکتے ہیں، اور سب ایک آدمی 2 آدمی کو چھوڑ لو. اور ایک بڑا پہلوان تھا، اس نے کہا کہ ہم تو 17 کر دیتے ہیں. اسی پر آیا کہ تم لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہو کہ اللہ کی کیا طاقت ہے. یہ تو 17 فرشتے وہاں لگے ہوئے ہیں، اس فرشتے کی طاقت کا تم کو اندازہ نہیں ہے. اور اس کا ہزاروں ہزار فرشتے جو ہیں
وہ ان کے انڈر میں وہ کام کرنے والے ہیں. اس لیے تم کو پتا نہیں کہ اللہ کے لشکر کی کتنی تعداد ہے، سوائے اللہ کے وہ کچھ نہیں جانتا ہے. تو اس نے جو قرآن کا ان کی آیتوں کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور قرآن کے بارے میں اسی کی بتاتے ہیں، اس سب کی سزا جو انکار کرے گا اللہ کا، جو انکار کرے گا قرآن کا، جو انکار کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو تو سزا ملی، اور دین کے راستے پر نہیں چلے گا تو ان کو کافروں کو تو طرح طرح کی سزا دی جائے گی. تو یہی ہے کہ ایسے ہی میں اس کو اسی کے بارے میں لکھا ہوا یہ اتنا. پھر ابو جہل نے اس کو بھٹکایا تو اس نے کہا کہ ساحر کہو، اور سب جھوٹا اٹھے بات کہو گے تو ہم نہیں کریں گے. یہ اس میں بات ہے. اور یہ ساری چیز جو ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وما ہی الا ذکرا للبشر، اور یہ ایسی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ سب آدمی کی نصیحت کے لیے ہے. یہ ختم ہوا. دعا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کا تفسیر بیان کیا ہے، اس میں جو خامی رہ گئی ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کیا جائے اور اسے قبول کر دیا جائے، اور اس کا جو ثواب ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، جتنے ائمہ صلحاء بزرگان دین سب ہیں، سب کو بخش دیا جائے. اے اللہ جتنے یہاں سننے والے ہیں اور یوٹیوب پر بھی جو بھی سنیں گے یا اخبار بھی جو بھی نکلے گا جو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو بخش دے اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ حرام روزی سے سب کو بچا. اے اللہ جھوٹ بولنے سے بچا، سچ بولنے کی توفیق عطا کر. اے اللہ جو غیبت ہے، جو چغلی ہے، سب سے بچا. اے اللہ نمازی بنا. اے اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق سب کو عطا ہو، اور گھر گھر سے قرآن کے بجائے یہ گانا بجانے کے بجائے قرآن کی آواز آئے. اللہ توفیق دے کہ سب دین کے راستے پر چلے، نماز پڑھیں. نماز کی پرشش ہوگی. اے اللہ نماز پڑھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہر طرح کی برائیوں سے بچائیے. اے اللہ جو علم حاصل نہیں کر رہے ہیں اور قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ قرآن کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اے اللہ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اچھا اور سچا مسلمان بنا دیجیے. نام کا مسلمان نہیں، کام کا مسلمان بنائیے. اے اللہ پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کا حق والا بنا دیجیے. اے اللہ لوگ اپنی بیٹیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے ہیں اور سارا دھیان بیٹی پر رکھتے ہیں. ایسا اس سب کو توفیق دیجیے کہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، شرع میں لکھا ہوا ہے، قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جو مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو دور کر دیجیے. یہ ہر طرح کی پریشانی میں جو ہے سب کی پریشانی کو دور کر دیے. تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اپنا فضل کر دے، رحم کر دے، کرم کر دے. اے اللہ سب تیرے بندے ہیں. اے اللہ بغیر تیری رحمت کے اپنے رحمت کے سائے میں لے لے. تیری رحمت کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اے اللہ دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول کی محبت دلوں میں بھر دے. اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے. لا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.